السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يمر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه، رواه البخاري۔ حضرات حاضرین گرامی، صدر محترم، علماء کرام، مفتیان عظام اور تنظیم و تحریک کے ذمہ داران حضرات، ہم سب ذمہ دار ہیں تو ذمہ داروں کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ عام لوگوں سے اتنی زیادہ باز پرس نہیں ہوگی، عام لوگوں سے اتنی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی جتنی صاحب فہم اور صاحب ادراک لوگوں سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ قیادت اپنے اندر تعمیر بھی رکھتی ہے اور تخریب بھی رکھتی ہے۔ ہماری قیادت ہمارے اندر تعمیر اگر رکھتی ہے، تعمیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بتدریج رو بترقی لے جانا، اور تخریب ہوتا ہے کسی اچھے کام کو اپنی حماقتوں، اپنی نااہلیوں کی بنا پر اس کو اس کے مقام سے زوال پذیر کر دینا۔ ہم قائد ہیں، ہماری قیادت کا سوال کیا جائے گا۔ ہم نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں پہچانا، اپنے مقام کو نہیں پہچانا کہ میں دنیا میں کیوں آیا، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب مجھے دی ہے تو کیوں دی ہے، شریعت مطہرہ کا کیا مقصد ہے، قرآن اور اس کی تعلیمات اور اس کے فرمودات کا کیا منشا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ابھی ایمان میں۔ یہ سارا خلاصہ بیان کیا اور سمجھایا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں میری زندگی یا تو ریل میں گزری ہے یا جیل میں گزری ہے، کہ وہ قوم کبھی روب ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور فرماتے شعر بھی پڑھا کرتے تھے، ان کنت لا تدری فتلک مصیبت، اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو یہ چھوٹی سی مصیبت ہے، وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اور اگر تم جان بوجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہو، ذمہ داریوں کے احساس سے بیدار نہیں ہونا چاہتے، یہ مصیبت بہت بڑی ہے۔ آج امت مسلمہ کو جو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کے طریقے پر نقش قدم پر چلنے والے افراد کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نیکی کی کمی امت میں نہیں ہے۔ اس ملک ہندوستان میں اور ملک بھارت کے اندر پورے بر اعظم، بر صغیر، بر ایشیا میں جتنی مساجد، جتنے مدارس ہیں کہیں نہیں ہیں، اور قرآن اور حدیث کی جو خدمت آپ کے اس ملک عزیز نے کیا ہے کسی اور ملک نے نہیں کیا، اور کیا بھی تو اس معیار کی نہیں کیا جو آپ کے ملک نے کیا ہے۔ پھر وجہ کیا ہوئی؟
پھر وجہ کیا ہوئی؟ فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کہیں باتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ علامہ اقبال نے جو شکوہ کیا نا، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ہمارے پیش رفت خطیب صاحب مولانا شارق مظاہری دامت برکاتہم نے جو باتیں کہی وہ کافی تھی. یہ حاشیہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا. مسلمانوں کے لیے مسلمان ہونا جتنا ضروری ہے، مسلمان کے لیے کلمہ گو جتنا ہونا ضروری ہے، اتنا ہی زیادہ بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں فرمایا اور سمجھایا، برما والوں کو سمجھایا. برما والوں پر جو مصیبت ٹوٹی تھی اس سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے سمجھایا تھا کہ تم، بلکہ ایک عنوان بھی مولانا کا چلتا ہے، مجدد تھے، دین کی تشریحات، توضیحات، دین اور اس کے لب لباب کو امت کے سامنے پیش کیا اور سینہ سپر ہو کر باطل کے سامنے کھڑے رہے، کبھی ہتھیار نہیں ڈالے. ہم ہیں کہ تھوڑی سی باتوں پر، تھوڑے سے مسائل میں ایمان کو گاجر اور مولی کی طرح فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. وہ فرماتے تھے تم لوگ اگر 100% نمازی نہیں، 100% تہجد گزار بن جاؤ، لیکن اگر تم نے زمانے کی روش کو نہیں پرکھا، وقت کے نباز نہ بنے، تو تمہاری یہی غلطی تمہاری نمازوں پر، تہجد پر بھاری پڑے گی. تم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمیں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. قرآن اور اس کی تعلیمات، اللہ اور اس کے وعدے جو ہیں وہ صرف باتوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ مربوط ہیں عمل کے ساتھ. قرآن نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اتنے بارے میں فرمایا عمل اور ایمان کا تعلق کبھی نہ ٹوٹا ہے نہ ٹوٹنے دیا. اللہ نے جب عمل اور ایمان کا تعلق نہیں توڑا ہے، نہیں چھوڑا ہے، بندوں سے بھی مطالبہ اسی چیز کا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جماعتوں سے قرآن نے کسی جماعت کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن کے سامنے جو مخاطب تھے اور مکہ کے مشرکین، مدینہ المنورہ کے صاحب ایمان لوگ تھے. یا ایھا الناس، ان کو عظمت والا لفظ دے کر خطاب کیا. ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہا. کسی برادری، کسی کنبے، کسی قبیلے، کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی آرگنائزیشن کا نام قرآن نے نہیں لیا. قرآن نے وعدہ بھی عمومیت کے ساتھ کیا. ہم نے کیوں اپنے آپ کو بانٹ دیا؟ جوڑو، فیصلہ تو اللہ کریں گے. عربی شاعر کہتا ہے فسوف ترى اذا انكشف الغبار من هو على الفرس ومن هو على الفرس ومن تحت رجله الحمار. وہ تو فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا جب مطلع صاف ہو جائے گا، کس کے نیچے گھوڑا ہے اور کون گدھے کی سواری کر رہا ہے. آج ہم چاہے جو کہہ لیں، چاہے جو باتیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد. دین اور اس کی محنت کا موقع آیا، اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. نبی جی، جو ذمہ داری ہم نے آپ کو دی ہے اور جو ذمہ داری کا مطالبہ آپ سے کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اگر آپ نے اس مقصد کی طرف، اس مقصد سے بے التفاتی کی، نعوذ باللہ، حاشا کلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر منہ راز بھی اور منہ جو ہے بال برابر بھی روگردانی نہیں کی اپنے مشن سے.
اپنے مشن میں صادق رہے، لیکن خطاب ان سے ہے کہ اگر تم نے جو پیغام ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تم تک بھیجا ہے، تمہارے اوپر اتارا ہے، لوگوں کو آپ نے نہیں پہنچایا، آپ نے حق نبوت کو ادا نہیں کیا۔ اور رہی بات شرارتی قسم کے لوگوں کی، ان کے بارے میں اللہ نے ہمیشہ کہا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی شرارتوں سے بچانا اور حفاظت کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہم دیکھیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ ڈی جے بجائے گئے، کروڑوں روپے صرف کیا گیا، کسی نے نہیں سمجھایا۔ ہمارا حال، ہمارے ایمان اور کمالات ہم گراتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہیں۔ سب کو معلوم ہے اسلام کی تعمیرات، اس کی قربانیاں، اس کی تحریکات اور اس کی تنظیمات، روز اول سے مکہ کا مجاہدہ ہو یا مدینہ کا آرام ہو یا مدینہ سے روانہ ہونے والے غزوات ہو، مسلمان کبھی چین سے نہیں بیٹھا، چین سے اس کی طبیعت میں چین نہیں ہے، اس کی طبیعت میں ایک انقلاب ہے۔ وہ انقلاب اس لیے نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کرے، وہ انقلاب اس لیے ہے کہ وہ قیام خلافت کا کام کرے، وہ انقلاب اس لیے ہے کہ امت کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے وہ کمر بستہ ہو جائے، وہ اس کے اندر اللہ کی ایک مدد اور نصرت اس لیے ہے کہ وہ جاگے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑے، انہیں بیدار کرے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم ذمہ داری سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ روز اول سے جو فتنے وجود میں آئے، سن 32 ہجری میں سب سے پہلا فتنہ سامنے آیا، جو جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، ان کے نظریات میں جو فتنے وجود میں آئے، ان فتنوں کو ذرا آپ پڑھیے۔ وہاں سے اسلام شروع ہوا، کئی صحابہ شہید ہوئے اور شہادتیں چلتی رہی۔ موب لنچنگ کا مسئلہ آیا، سب سے پہلے طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے، ہٹے نہیں، اور اللہ کے سامنے دعا کی، اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی، اے اللہ یہ تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تیرے سامنے التجا کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے میں نے دعوت صحیح ڈھنگ سے صحیح نہج پر لوگوں تک نہ پہنچائی ہو، لوگوں کا اس میں قصور نہیں ہے، اگر تم مجھ سے راضی ہے تو لوگوں کے پتھر کا اور لوگوں کے تالیاں پیٹنے کا اور گالیاں دینے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت سمیہ، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی شہادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، جن مقامات پر آپ زور سے روئے اس میں ایک مقام یہ بھی ہے، قرآن کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان آپ کے جانے کا اتنا صدمہ ہے کہ آپ کے بدلے 70 مشرکین کو قتل کروں گا۔ قرآن نے کہا نہیں نبی جی، آپ کی شان یہ نہیں ہے، آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ بدلہ لیں۔ ملک کو ضرورت ہے کہ آپ اچھے شہری بنے، اچھے پڑوسی بنے، اچھے آفیسر بنے، اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے انجینئر بنے۔ اچھے کا مطلب یہ نہیں آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہو، اچھے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی ضروریات کے ساتھ انہیں دین دو، انہیں اسلام دو، انہیں قرآن دو، انہیں شریعت دو، انہیں طریقت دو، انہیں سمجھاؤ میں دنیا میں کیوں آیا، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہم اس لیے آئے ہیں رب ذوالجلال کا پیغام انسانوں تک پہنچائے، طاغوت کی غلامی سے لوگوں کو نکالے۔ حضرت عمر نے کہا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح بیت المقدس سے پہلے ایک تاریخی جملہ کہا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، یہ یہودی، یہ نصارہ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، بیت المقدس کی چابیاں آپ کے سپرد کرنے والے ہیں، ذرا لباس کو درست فرما لیں۔ تاریخ ابن کثیر میں اور فتح الشام میں اور البدایہ والنہایہ، ان تاریخی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں، ہم پڑھتے کیا ہیں؟ تاریخی جملہ فرمایا،
इन्ना कुन्ना अज़ल्ल अन्नास अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम लौ नतलुबु बिहा बिगैरि मा अअज़्ज़ना अल्लाह अज़ल्लना अल्लाह। अल्लाह ने जितनी सुरखरुई, सरफराजी और ऊंची शान हमें अता फरमाई है वो सब इस्लाम की मरहून मिन्नत है। इस्लाम का हमारे ऊपर एहसान है, इस्लाम की बिना पर है। अगर इस इस्लाम की आड़ में हम अपने मतालिब, अपनी मर्जियात को शामिल कर देंगे, इसी इस्लाम के नक्शे में रखकर अल्लाह हमें जलील कर देगा। आज नहीं हो रहा है तो इंसाफ, वक़्सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, इंसाफ करो। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल पर आप रोए और बहुत रोए। आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया 70 मुशरिकों को कत्ल करेंगे। अल्लाह ने कुरान उतारा वइन आक़बतुम फ़ाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि वलइन शकरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। नबी जी ये आपकी शान नहीं है, आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? अगर अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होकर हमारे पास आए हैं तो अगर तुमको जितनी तकलीफ दी गई उतना ही बदला लो, लेकिन अगर तुम सब्र कर लो, अल्लाह का मंशा सब्र का है। अगर आप सब्र कर लो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। मौजूदा जमाने में एक मीटिंग बंबई में हुई जिसमें हजरत अमीर मोहतरम भी शरीक थे और दीगर उलमा भी शरीक थे और सारी जमातों के तंजीमें और नुमाइंदे उसमें शरीक थे, जिसमें हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड से आपने इरशाद फरमाया कि एक तहरीक आजादी के मौके पर चली थी तर्के मवालात की। अब हमें तहरीक चलाना है कि उस जमाने में तहरीक चली थी कि लोगों से लेन देन नहीं करना। जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के ख्यालात रखते हैं। सारे उलमा मुत्तहिद थे, मुत्तफिक थे। सारी जमातें उस वक्त की काम करने वाली और जितना एजुकेटेड तबका था, तालीम याफ्ता तबका था, वो भी मुत्तफिक था। उस तहरीक ने अपने अंदर क्या असर पैदा किए, आप जो है मुसलमान हिंद और उनकी आजादी की तारीख एक किताब है, उसको पढ़ लें, आपके समझ में आएगा। उस वक्त फरमाया कि अभी हमें तहरीक मामलात चलाना है कि मुसलमानों का मामला आम लोगों के साथ कैसे होना चाहिए, उनके अखलाक कैसे होना चाहिए, ये सीरत का पैगाम है। उनका किरदार कैसा होना चाहिए, उनके लोगों पड़ोसी है तो वो कैसे पड़ोसी हो। हुजूर ने फरमाया वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। 3 मरतबा कसम खाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आदमी मुसलमान नहीं। फरमाया कौन? कहा कि ला यमंजारुहु बिवाई, कि जिस आदमी से, जिसकी शरारतों से, जिसकी तकालीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे। तो पैगाम ये है, अपने जिम्मेदारी का एहसास पैदा करें। जमाना किस रुख पर चल रहा है उस रुख को समझें और मुल्क के अंदर अमन और अमान की फिजा कायम करने की फिक्र करें। मुल्क के अंदर काम का इतना बड़ा मैदान है कि बैक वक्त अगर नबूवत का सिलसिला अगर बिलफर्ज वल मुहाल जारी होता तो इस मुल्क के अंदर कई नबी का अभी काम बाकी है। एक बड़ी मेजॉरिटी, एक बड़ा तबका तिश्ना है, वो मुंतजिर है आपका कि कोई आए हमें दीन समझाए, हमें कुरान समझाए, हमें हदीस समझाए, हमें अल्लाह उसके रसूल का पैगाम समझाए। जमाना तो सुन रहा था बड़े गौर से, मगर जमाना तो सुन रहा था बड़े गौर से, मगर हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। कसूर हमारा है, हमें अल्लाह की तरफ, कुरान की तरफ, शरीयत की तरफ, दीन और उसकी जद्दोजहद की तरफ और तंजीम और तहरीक जो काम अंजाम दे रही है उसमें मुखलिस बनने की कोशिश करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला जमा होने को, कहने सुनने को बेइंतहा कबूल फरमाए, कमी कोताहियों को, तक़सीरात को दरगुजर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।